تو یہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا را آپ فرقوں کے خول سے باہر نکلیں، میرے حلیے کو دیکھ کر یا ٹوپی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ اہل سنت کا ترجمان ہے، یہ فلاں مکتبہ فکر کا ترجمان ہے۔ میں نے جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس ہستی کی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے جو ہستی ہم سب کی آقا و مولا ہے۔ ہم وہ ہستی، ان ہستی کے فرمودات، ان کے ارشادات ہم سب کے لیے قابل عمل ہیں، نمونہ ہیں، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیغام محرم و عاشورہ کورس کی دوسری قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیغام محرم اور عاشورہ کورس کی پہلی قسط میں آپ کے سامنے محرم الحرام کے 5 اعمال آ گئے تھے، 5 اعمال کا اجمالی ذکر کیا تھا، اور ان میں سے 3 اعمال تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئے کہ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر دعا کرنا، اور نمبر 2 نوافل کی کثرت کرنا، فرائض کا اہتمام کرنا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، اور تیسرا عمل تھا محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت۔ یہ 3 اعمال آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ گئے تھے۔ آج جو چوتھا عمل محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ ہے عاشورہ کے روزے۔ عاشورہ کے روزوں کی فضیلت کیا ہے اور اس کے حدود اور قیود کیا ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ محرم الحرام کے اندر جو احکامات ہم جو کھینچ کر کہیں تو 5 ہیں، ان میں سے چوتھا عمل عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے 2 روزوں کے علاوہ کسی روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک روزے رمضان المبارک کے اور دوسرا عاشورہ کا روزہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ اور رمضان کے روزوں کا بہت ہی بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے اور ان کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک 9 ذی الحجہ تک جتنے روزے ہیں، 10 ذی الحجہ کے 9 روزے، اور پھر یہ عاشورہ کے روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ تو یہ 4 چیزیں ان کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کے 2 سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے اور ان کا کفارہ ہو جائے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، یعنی گزشتہ سال اور آنے والے سال، دونوں سالوں کا کفارہ ہو جائے گا 9 محرم الحرام یعنی یوم عرفہ کا روزہ۔ اور یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے عاشورہ کا روزہ، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے عاشورہ کے روزوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہیں، اور اس کے بعد عاشورہ کے روزے سے کن گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے وہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ عاشورہ کے روزے ہوں یا 9 ذی الحجہ کے روزے ہوں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائیں، لیکن یہ گناہ کون سے ہیں؟ کیا صغیرہ گناہ معاف ہوں گے یا کبیرہ گناہ معاف ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہوا ہوتا ہے کہ 1 سال کے گناہ، 80 سال کے گناہ، 1000 سال کے گناہ، تو ان تمام گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود توبہ کرے، اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ گزشتہ گناہ کے اوپر شرمندہ ہو اور فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں گناہ چھوڑنے کی۔ تو جب تک انسان کسی گناہ سے توبہ نہیں کرتا تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوتے، یعنی وہ حقوق جو بندوں کے ساتھ متعلق ہیں
کسی کا حق دبایا ہو، کسی کا حق کھایا ہو، یا کسی کے اوپر ظلم کیا ہو یا زیادتی کی ہو، ان تمام صورتوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ تب تک معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ صاحب حق اس گناہ کو معاف نہ کرے یا وہ حق ادا نہ کر دیا جائے، تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو عاشورہ کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں جو آیا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ گناہ ہیں، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اور نمبر 3، عاشورہ کے روزوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان روزوں کو اللہ کے رسول کبھی نہیں چھوڑتے تھے، عاشورہ کا روزہ۔ اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایسا روزہ ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اسلام میں یا شریعت اسلامیہ میں ایک ہی روزہ فرض تھا، وہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تب تک عاشورہ کا روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے لوگ۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، اس کے بعد عاشورہ کے روزے کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی، البتہ اس کا نفل ہونا باقی رہ گیا۔ اب یہ روزہ نفلی ہے، فرضی نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے۔ تو وہ نفلی عبادت یا وہ نفلی روزہ جو پہلے کبھی فرض تھا، تو وہ روزہ ان روزوں سے افضل ہے جو پہلے کبھی فرض نہیں تھے۔ مثال کی بات، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ کبھی فرض نہیں تھا، تو پہلے نفل تھا، اب بھی نفل ہے، تو وہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ عاشورہ کا روزہ افضل ہے، کیونکہ یہ پہلے فرض تھا، اس کی حیثیت فرضیت والی تھی، اور رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ نفلی روزہ رہ گیا، اس لیے وہ روزہ جو پہلے کبھی فرض تھا پھر نفل ہو گیا، تو وہ ان نفلی روزوں سے بہتر ہے جو پہلے کبھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ تو فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے۔ اور عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا حکم مکہ مکرمہ کے اندر بھی تھا، مدینہ منورہ کے اندر بھی تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، تو تمام مسلمان عاشورہ کے دن اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے جب تک مدینہ نہیں آئے تھے۔ جب مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے، جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ تو دونوں ادوار میں، یعنی مکی دور میں بھی اور مدینی دور، دونوں ادوار کے اندر یہ روزہ برابر کبھی فرض یا کبھی نفل چلا آ رہا ہے۔ جب مدینہ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کبھی آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جارحیت سے یا فرعون کے ظلم سے یا اس کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اس دن غرق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی تابعداری میں اور ان کی موافقت میں روزہ رکھنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے، ویسے بھی ہم رکھ رہے ہیں، تو اب یہ بھی ہماری اس فضیلت کے اندر تائید ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشی ہوئی سن کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات عطا فرمائی۔ اب چلتے ہیں عاشورہ کے روزے کے آداب کی طرف کہ عاشورہ کے روزے کے آداب کیا ہیں، وہ روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ محض 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھنا، 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو ملانا ہے، اور اگر 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر 10 کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ بھی ملانا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ 9 کے ساتھ 10 کا روزہ رکھوں گا یا 11ویں کا روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ ہمارے روزے کی مشابہت نہ ہو جائے، چونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے فقط، اور ہم مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں تو ہمارے اور یہودیوں کی عبادت کے اندر فرق نہیں رہے گا، مشابہت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول غیروں کے ساتھ یا
اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان والوں کے ساتھ عبادت میں اتنی سی بھی مشابہت برداشت نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں۔ اور بہت ساری چیزوں میں اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی مونچھیں بڑی رکھتے ہیں اور داڑھی کاٹ دیتے ہیں، تو آپ کیا کریں، مونچھیں کاٹیں اور داڑھی جو ہے وہ بڑھائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ یہودی روزہ جو رکھتے ہیں اس میں سحری نہیں کھاتے، اور پھر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہودیوں کے روزے سے فرق کرنے کے لیے آپ سحری کھائیں، یہودی سحری نہیں کھاتے، تاکہ ہماری اور ان کی سحری کے اندر یا ہمارے اور ان کے روزے رکھنے کے طریقے کے اندر تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ تو اس لیے عاشورہ کے روزے کے رکھنے کے اندر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ فقط عاشورہ کا روزہ نہیں رکھنا، عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملانا ہے یا 11ویں محرم کا روزہ بھی ملانا ہے۔ اچھا، تنہا عاشورہ کا روزہ منع کیوں ہے؟ منع اس لیے ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی مخالفت مقصود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس لیے فقط 10 محرم کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اچھا، ایک شخص نے 9 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھا، 10ویں کا رکھا، اور پھر اگلا دن 11ویں محرم کا آتا ہے، تو کیا 11ویں محرم کا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ روزہ مشروع بھی ہے، یعنی روزہ اس طرح چلا بھی آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکا تو پھر 10 محرم کا روزہ یہ سوچ کر نہ رکھے کہ بھئی مجھ سے 9ویں کا روزہ چلا گیا ہے، اب فقط ایک تاریخ رہ گئی ہے تو اب کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بتایا ہوا تھا کہ 9ویں کے ساتھ 10ویں یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملانا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 11ویں کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور تاکہ عاشورہ کے روزوں کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اچھا، ایک شخص نے 9 محرم کا روزہ رکھا اور روزہ نہیں رکھا، نہ 11ویں کا روزہ رکھا، صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی اس کے اوپر کون سا حکم لگے گا؟ نہ 9 کا روزہ رکھا، نہ 11ویں کا روزہ رکھا، فقط 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، اب اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا، کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے فقط 10 محرم کا روزہ رکھا، اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ نہیں ملایا، نہ 11ویں کا روزہ ملایا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ روزہ ہو گیا، یعنی اس کو فضیلت مل جائے گی، لیکن اس میں تھوڑی سی کراہیت ہوگی، یعنی خلاف اولا ہوگا، یعنی یہ ہے کہ اس کا روزہ ان روزے داروں کے مقابلے میں پسندیدہ نہیں ہوگا جنہوں نے 10ویں کے ساتھ 11ویں اور یا 9ویں کا روزہ ملایا ہوتا ہے۔ یہ شخص ان لوگوں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکے گا جنہوں نے 2 روزے اکٹھے رکھے ہیں۔ تو بس روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو اولیت ہے، جو افضلیت ہے، اس سے وہ شخص محروم ہو جائے گا۔ اچھا، 5واں عمل اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محرم الحرام کے اندر جو مشروع اعمال ہیں وہ 5 ہیں، ان 5 میں سے 5واں عمل، 4 اعمال کی تفصیل اور ان کے احکامات آپ کے سامنے آ گئی۔ 5واں عمل جو اس محرم الحرام کے اندر مشروع ہے وہ کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اہل و عیال کے اوپر رزق کی کشادگی کرنا اور ان کے اوپر دسترخوان کو کشادہ کرنا ہے، اہل و عیال کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو، عاشورہ کے دن کو، اپنے گھر والوں کے اوپر رزق کی کشادگی کرتا ہے، فراخی کرتا ہے اور ان کے لیے دسترخوان کو کشادہ کرتا ہے، تو پورا سال اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی حدیث، اور اس حدیث کے مطابق یہ حکم کہ 10 محرم الحرام کو ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے کی وسعت کریں اور فراخ دلی کا اظہار کریں۔ اب اس کے حدود و قیود کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حکم تو آ گیا کہ رزق کے اندر کشادگی کرنی ہے، لیکن اس کے حدود و قیود کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہم سمجھیں کہ اس عمل کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ عمل فرض ہے؟ کیا یہ عمل واجب ہے؟ کیا یہ عمل نفل ہے؟ کیا یہ عمل مستحب ہے یا سنت ہے؟ کیا ہے؟ تو یہ سمجھیں کہ یہ عمل فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نہ سنت ہے، بس یہ ہے کہ مستحب عمل ہے، صرف مستحب عمل ہے۔ اس کے اوپر اگر
کوشش تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر عمل ہو جائے، لیکن اگر کسی مجبوری سے عمل نہ کر سکتا ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کی بات، ایک شخص کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے میں وسعت کرے اور دسترخوان کشادہ کرے، اس کے پاس پیسے ہی اتنے ہیں جس سے دال روٹی جیسی کوئی سادہ کھانا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے تو یہ نہ کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں گنجائش ہے تو ضرور کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر گنجائش نہیں ہے تو قرض نہیں اٹھانا کہ بھئی قرض لے کر ہی پورا گھر جو ہے کھانوں سے بھرنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس میں بلا وجہ اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنا ہے، شریعت یہ نہیں چاہتی، کسی کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتی۔ اچھا دوسرا، کچھ لوگ ایسے ہیں 10 محرم کی اس حدیث کو سن کر کیا کرتے ہیں، بڑا شامیانہ لگاتے ہیں، پورے علاقے کو دعوت دیتے ہیں، دیگیں اتارتے ہیں اور سب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کو کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے وہ بھی تو مل جائے گا، لیکن یہ جو پورے سال کی جو فضیلت ہے کہ گھر کے اندر برکت ہوگی، وہ ان کو فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ حدیث کے اندر اہل و عیال کا ذکر ہے، گھر والوں کا ذکر ہے، پورے پڑوس کا، پورے علاقے کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے حدیث جس حدود کے لیے آئی ہے انہی حدود کا ہمیں خیال کرنا ہے، بس گھر والوں کے اوپر اس دن کیا کرنی ہے، رزق میں کشادگی اور رزق کی کشادگی کرنی ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ گھر والوں کی ڈیمانڈ تو 4 کھانوں کی ہے، لیکن یہ خود اپنی طرف سے 8 کھانے تیار کرتا ہے۔ گھر والوں کی جو ڈیمانڈ ہے یا ان کی جو خواہش ہے کہ بھئی ہم اتنے کھانوں میں خوش ہو سکتے ہیں اور ہمارا پیٹ بھر سکتا ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ انجوائے کر سکتا ہے، تو 5 کھانے، لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے 10 کھانے تیار کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ اسراف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے کھانے کے آئٹم اپنے گھر کے اندر لے آئے کہ پھر شام کو ایسے ہی پڑے رہیں، کوئی کھائے نہ یا خراب ہو جائیں، اس سے بھی بچنا ہے۔ نہ اسراف کرنا ہے، نہ قرض اٹھانا ہے، نہ گھر والوں سے باہر لوگوں کی دعوت کا اہتمام کرنا ہے، ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے یہ چیز کرنی ہے۔ جب یہ عمل مستحب ہے تو پھر یہ بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی شخص جس کے پاس اگرچہ کھانا کھلانے کی گنجائش ہے، گھر والوں کو کچھ دینے کی گنجائش ہے، اگر وہ اس دن یہ عمل نہیں کرتا تو اس کو ٹوکنا بھی نہیں ہے، اس کو تانا بھی نہیں دینا، کبھی 10 محرم کا دن ہے آپ نے گھر والوں کے لیے کھانا نہیں تیار کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس کو تانا نہیں دینا ہے۔ جس طرح لوگ فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، پھر کوئی 2 رکعت نفل چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم تان و تشنی نہیں کرتے، کیونکہ وہ نفل ہے، اگر پڑھا تو ثواب، نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھیں نفل سے بھی تھوڑی کم عبادت ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کر پاتا مصروفیت کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے، تو پھر ان کو تانا نہیں دینا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، بس اس عمل کو مستحب ہی سمجھنا ہے، اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھنا کہ اس کو فرض کے درجے پر لے جائیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی سال آپ کیا کریں، اس چیز کو کریں، کسی سال آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اتنا پوری زندگی، اگر 60 سال کی زندگی ہے کہ ہر سال آپ اس چیز کا اتنا اہتمام کرتے ہوں جتنا کہ فرض نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی نہ کریں، تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ عمل فرض نہیں ہے، مستحب ہے، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں حدود اور قیود کا تقاضا رکھتی ہیں اور ان کا خیال رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ محرم الحرام کے حوالے سے 5 اعمال جن کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، یہی اعمال جو ہیں وہ ہمیں محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہم نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ خرافات ہیں، وقت کا ضیاع ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی حکم نہیں آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان 5 اعمال کے علاوہ کوئی ایک عمل یا اس عمل کے بارے میں کوئی ایک آیت، کوئی ایک روایت، کوئی ایک لفظ، بلکہ کوئی نقطہ بھی آیا ہے یا جس کو میں چھپا رہا ہوں، تو آپ بالکل اسٹڈی کر کے آپ اتمام حجت کے لیے اپنا فرض اتارنے کے لیے یہ آپ تیاری کر کے دیکھ سکتے ہیں، اگر اس سے کوئی عمل زیادہ ہو گیا تو یہ 5 اعمال آپ کے سامنے آ گئے محرم الحرام کے حوالے سے۔ اب آگے جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ محرم الحرام کے ان 5 اعمال کے علاوہ اور بھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کیا وہ چیزیں جائز ہیں یا حرام ہیں، ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام کے ان 5 اعمال کے علاوہ
اور کون کون سے اعمال ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، کون کون سی حرکات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، کون کون سے مناظر ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جن کو لوگوں نے فرض سمجھا ہوا ہے، جن کو لوگوں نے واجب سمجھا ہوا ہے، تو ان اعمال کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اعمال کون سے ہیں، یا وہ نظریات کون سے ہیں، وہ خیالات کون سے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کی حیثیت ہم آگے بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ اور غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، یہ ایک عمل ہے، اور پھر اس کا یہ نظریہ ہے، یہ خیال ہے، اور پھر اس کا اظہار لوگوں کے ابدان پر، اجسام پر ہم دیکھتے ہیں، اور لوگوں کی نقل و حرکت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ شخص اس مہینے کو غم کا مہینہ اور نحوست کا مہینہ سمجھتا ہے۔ ایک تو عمل یہ آ گیا۔ دوسرا خیال یا دوسرا نظریہ اس مہینے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ اظہار غم کے لیے ماتم کرتے ہیں یا سوگ مناتے ہیں، یہ دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل کیا کرتے ہیں کہ اظہار غم کے لیے کالا لباس پہنتے ہیں، اور شادی کو نحوست سمجھتے ہیں، کاروبار کھولنے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ یہ تیسرا عمل جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے یا سننے میں آتا ہے اس مہینے کے اندر۔ اور چوتھا عمل کون سا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن شہدائے کربلا کے نام پر یا دیگر شہداء کے نام کے اوپر سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ تو جو 5 اعمال ہم نے آپ کو بتائے تھے جو مشروع تھے، جن کا ثبوت تھا قرآن و حدیث سے، وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے علاوہ 5 اعمال، یہ چند اعمال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ اگرچہ شریعت سے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا اظہار ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، لوگ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے تو کیا منع آئی ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ سب سے پہلے جو چیز، جو نظریہ، جو خیال ہمیں اس مہینے کے اندر سننے کو ملتا ہے، جو دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں یا بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ماضی میں کوئی ایک حادثہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، اس واقعے اور اس حادثے کے پیش نظر ہر سال جس تاریخ کو وہ واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، جس تاریخ کو وہ حادثہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، اسی تاریخ کے دن کو کیا کرتے ہیں لوگ نحوست کا دن سمجھتے ہیں، اسی دن کو۔ مثال کی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 10 محرم کو۔ اب کچھ لوگ ہر سال کے 10 محرم کو یا پورے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پس منظر میں ایک غم کا، ایک اندوہناک واقعہ چھپا ہوا ہے، وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور اس کا المناک حادثہ چھپا ہوا ہے۔ اس المناک اور اس غمناک واقعے کو، اس سانحے کو ہر سال اس مہینے کے اندر اس کے غم کو دہرایا جاتا ہے اور اس کے غم کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کو یا اس 10 محرم الحرام کے دن کو نحوست کا دن یا نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جذبات سے ہٹ کر، فرقہ واریت سے ہٹ کر ہم حقیقت میں جاننا چاہیں گے کہ اس چیز کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، تاریخی حادثات کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر ایک غلط تصور پیدا ہو گیا ہے کہ جس تاریخ کو کوئی حادثہ پیش آئے گا، اسی تاریخ کو ہر سال ہم کیا سمجھیں گے؟ نحوست کی تاریخ سمجھیں گے۔ اس دن کے اوپر ہمارے لیے غم منانا ضروری ہوگا، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ بات ہے کہ شریعت کے مطابق کوئی بھی زمانے کا لمحہ بذات خود منحوس نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر جو ہفتے آتے ہیں، ان ہفتوں کے اندر جو دن آتے ہیں، دنوں کے اندر جو گھنٹے آتے ہیں، اور گھنٹوں کے اندر جو منٹ، منٹوں کے اندر جو سیکنڈ، اور سیکنڈوں کے اندر جو لمحے آتے ہیں، یہ پورا کا پورا زمانے کی دونوں گردشیں، چاہے سورج کے حساب سے ہوں یا چاند کے حساب سے ہوں، یہ پورا کا پورا زمانہ جو ہے وہ پاکیزہ چیز ہے،
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر، تم زمانے کو گالی نہ دو، انا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود زمانہ ہوں۔ زمانے کو گالی دینا گویا کہ مجھے گالی دینا، کیونکہ زمانے کو میں نے پیدا کیا۔ زمانے کی فطرت میں، زمانے کی بناوٹ میں، زمانے کی ترکیب کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں، زمانے کے کسی حصے کو ہم برا کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں تو وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی زمانے میں ہم نیکی کا کام کرتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں تو وہ زمانہ ہمارے حق میں اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی زمانے میں ہم برا کام کرتے ہیں تو اس برائی کی وجہ سے وہ زمانہ ہمارے حق میں برا ہو جاتا ہے۔ تو زمانے کے اندر زمانے کو اچھائی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ جو منسوب کیا جاتا ہے وہ ہمارے نیک یا بد اعمال کی وجہ سے جو ہے منسوب کیا جاتا ہے۔ بذات خود کوئی زمانہ منحوس نہیں ہوتا اور برا نہیں ہوتا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر ہم کسی زمانے کے کسی وقت کو منحوس سمجھتے ہیں یا اس کو برا سمجھتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو منحوس سمجھنا یا برا سمجھنا ہوتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو یہ زمانے کو منحوس سمجھنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت کا اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے، ہمیں سخت روکا ہے۔ اچھا، پھر ہم اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں اور ہم اس زمانے کو برا سمجھتے ہیں، اس تاریخ کو برا سمجھتے ہیں جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت عظمت عطا فرمائی تھی، یعنی محرم کا مہینہ۔ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے عظمت عطا فرمائی تھی، اور اس محرم کے مہینے کے اندر بھی عاشورہ کا دن، جس عاشورہ کے دن کے بارے میں پیچھے آپ نے فضیلتیں سن لی کہ عاشورہ کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر کتنے بڑے انعامات فرمائے، کتنی بڑی نوازشیں فرمائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دن کتنا بڑا محترم تھا۔ ہم سال کے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں جو شہر اللہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں جو دن انبیاء اکرام علیہ السلام کے دور سے لے کر اللہ کے رسول کے دور تک اور پھر آج تک وہ دن فضیلت والا چلا آ رہا ہے۔ ہم اسی دن کو منحوس سمجھ کر کالے کپڑے پہنتے ہیں، اسی دن کو منحوس سمجھ کر ہم اچھا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسی دن کو منحوس سمجھ کر چارپائیاں الٹی کر کے بیٹھتے ہیں، ہم اسی دن کو منحوس سمجھ کر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ تو یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر اس چیز کو سوچیں گے، کسی کے بھی طرفدار ہو کر آپ میری اس گفتگو کو نہ سنیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ شریعت کی جو گزارشات ہیں، شریعت کا جو مزاج ہے وہ سامنے رکھ کر پھر اس چیز کو آگے چلائیں۔ اچھا، پھر اس دن کے اندر واقعہ کیا پیش آیا ہے؟ جو واقعہ پیش آیا ہے اسی واقعے کو ہم منحوس سمجھ کر کیا کرتے ہیں؟ غم مناتے ہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس دن اس شہادت کی وجہ سے ہم اگر روتے ہیں، پیٹتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں یا نوحہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم زبان حال سے کافر دنیا کو یا لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں کے ہاں شہادت اتنی الیاذ باللہ لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، اتنی منحوس چیز ہے کہ وہ کسی کے ساتھ پیش آئے تو پوری قیامت کی صبح تک ہم اس تاریخ کے اوپر روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں شہادت اتنی بری چیز ہے، حالانکہ شہادت اتنی بری چیز نہیں ہے، نہ شہید اتنے برے ہیں۔ شہادت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ 3 بار فرمایا کہ الہ العالمین نے مجھے شہادت کی توفیق عطا فرما اور پھر مجھے زندہ فرما، پھر شہید فرما، پھر زندہ فرما، پھر شہید فرما۔ حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ شہادت کی تمنا کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور پھر حضرت عثمان شہید ہو گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادتوں کی تمنائیں کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ ہم شہید ہو جائیں۔ پھر آپ غزوہ احد کے واقعات پڑھ لیں، پھر غزوہ بدر کے واقعات پڑھ لیں کہ ایک صحابی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے کہ میں کل ایسے کافر کے سامنے آ جاؤں، میرا مقابلہ اس کافر سے ہو جائے جو مجھے قتل کرے اور میری بوٹی بوٹی کر دے، اور پھر میں قیامت کے دن
100 ذرات کی طرح وہ بکھر کے پھر جمع ہو کر اللہ کے سامنے آؤں کہ الہ العالمین میں تیرے راستے میں اتنا قربان ہوا ہوں۔ تو شہادت تو ہمارے ہاں فخر کی چیز ہے، رونے پیٹنے اور ماتم کی چیز نہیں ہے۔ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خون زمین پر سوکھنے سے پہلے اس کی جو شادی ہے وہ حور عین کے ساتھ کی جاتی ہے، اور پھر اس کو جنت کا جو مقام ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ شہید کی روح کو سبز پرندے کے پیٹ میں ڈال کر پھر اس کو جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر جنت کے باغات میں وہ گھومتا رہتا ہے اور جنت کے جو نہریں ہیں ان کا پانی پی رہا ہوتا ہے، شراب پی رہا ہوتا ہے، جنت کے محلات اور اس کے پھل کھا رہا ہوتا ہے۔ تو وہی سکون، وہی لذت، وہ مزے شہید کو مل رہے ہوتے ہیں۔ شہید کی تو یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہید کو 70 جہنمی لوگوں کی بخشش کا یا ان کی شفاعت کا حق دے دیتے ہیں کہ آپ ان کی بخشش کر دو یا ان کے حق میں شفاعت کر دو کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں۔ ہمارے لیے تو شہادت تو سر کا تاج ہے، ہمارے لیے تو شہادت فخر کی چیز ہے۔ تو جس دن ہم شہید ہو جائیں یا ہمارا کوئی عزیز قریب رشتہ دار شہید ہو جائے یا ہمارا کوئی بڑا شہید ہو جائے، ہمارے سر کا تاج کوئی شہید ہو جائے، تو پھر ہم اس شہادت کے واقعے کی وجہ سے ہم اسی دن کیا کرتے رہیں؟ سارا سال روتے پٹتے رہیں۔ تو یہ تو بڑی زیادتی ہے شہادت کے ساتھ، یعنی شہادت کے ساتھ، شہادت کے لفظ کے ساتھ یا شہادت کے عمل کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر جو ہم کرتے ہیں شہادت کے موقع کے اوپر کہ ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ان کی شریعت کے اندر کیا اجازت ہے یا نہیں؟ رونا، پیٹنا، نوحہ کرنا، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے؟ جائز یا ناجائز کا فتویٰ تو آپ خود لگائیں گے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے اور دیگر حدیث کی کتابوں سے وہ لا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اب جو ہے شہادت کے اوپر رونا جائز ہے یا نہیں، ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں۔ میں یہاں پر کوئی فتویٰ لگانے نہیں آیا، میں آپ کے سامنے فقط اللہ کے رسول کی وہ باتیں، وہ حدیثیں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ دیکھیں، وقت کی قلت کی باعث اور جو ہمارا کورس ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے زیادہ نہ ہو جائے، لمبا چوڑا نہ ہو جائے، تو اس لیے تو میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ آپ خود بخاری شریف کا کتاب الجنائز جو ہے، کتاب الجنائز ایک باب ہے، ایک پورا ٹاپک ہے، آپ اس کو کھول کر پڑھیں، اس میں کتنی حدیثیں آئی ہیں۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کا کتاب الجنائز وہ کھول کر پڑھیں، اس میں کتنی حدیثیں آئی ہیں۔ مسلم شریف کا کتاب الجنائز کھول کر پڑھیں، اس میں ماتم کے بارے میں، نوحہ کے بارے میں یا فوت شدہ آدمی کا غم منانے کے بارے میں کتنی حدیثیں آئی ہیں، آپ خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ چند حدیثیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ یہ آیت، اس کا ترجمہ کریں گے تو لمبا چوڑا ہو جائے گا، میں آپ کے سامنے صرف خلاصہ رکھتا ہوں کہ عورتیں آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا کہ آپ کے پاس جو عورتیں آ رہی ہیں مسلمان ہونے کے لیے، آپ ان سے ان چیزوں پر بیعت لیں کہ آج کے بعد یہ عورتیں یہ کام نہیں کریں گی۔ مثال اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اسی طرح اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف، کہ نیک کاموں میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی۔ اس بارے میں ام عطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ عورت ہیں جو اس وقت اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بیعت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، مسلمان ہونے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف کا مطلب ہمیں یہ سمجھایا کہ ہم مردہ کے سامنے، فوت شدہ آدمی کے لیے نوحہ نہیں کریں گی اور ہم ماتم نہیں کریں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان کرنے سے پہلے یہ وعدہ لیا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول نے ان عورتوں سے جو مسلمان ہو رہی ہیں یہ وعدہ لیا کہ آپ فوت شدہ آدمی کے اوپر نہ ماتم کریں گی، نہ نوحہ کریں گی، تو
آج کی عورت کے لیے یا آج کے مرد کے لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے، یہ شرط برقرار ہے کہ وہ کسی شہید کے اوپر یا کسی حادثے کے اوپر یا کسی غم کے اوپر نہ ماتم کریں نہ نوحہ کریں۔ یہ تو آ گئی یہ ایک آیت کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اس بات کے اوپر کہ ہم غم کے اوپر جو ہے وہ ماتم نہیں کریں گی یا نوحہ نہیں کریں گی۔ تو ہم میں سے 5 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اس وصیت کے اوپر یا اس بیعت کے اوپر یا اس وعدے کے اوپر عمل کیا۔ ان میں سے ایک عورت کا نام ہے ام سلیم۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور حدیث نمبر ہے 2164، یعنی 2164 حدیث کا نمبر ہے، آپ خود دیکھ لیجئے گا اس حدیث کو۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی چوڑی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے صرف خلاصہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ بھلے مسلمان ہو جاؤ لیکن کفر کی 4 چیزیں آپ کے سامنے لگی رہیں گی، آپ کے پیچھے لگی رہیں گی، کافروں والی 4 چیزیں، یعنی وہ چیزیں کرنے سے آپ کو ایمان کا خطرہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا اس کفر کی طرف لوٹنے کا بڑا خطرہ ہے۔ نمبر 1 کہ آپ اپنے حسب نسب کے بارے میں بڑا فخر کرو گے کہ ہم اچھے ہیں، ہماری قوم اچھی ہے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے۔ اور دوسرا تم یہ کفر کا کام کرو گے کہ دوسروں کے نسب کے اندر تان کرو گے، تان و تشنیع کرو گے کہ تم گھٹیا قسم کی قوم ہو، تم گھٹیا قسم کے لوگ ہو، اس طرح کے تم لوگوں کو تانا دو گے۔ اور اسی طرح تم ستاروں سے مدد مانگو گے بارش کے لیے، یہ بھی شرکی عمل ہے اور کفری عمل ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کفریہ ہے جو آپ کے پیچھے لگی رہے گی وہ یہ ہوگی کہ غم کے موقع پر آپ ماتم کرو گے، غم کے موقع پر آپ نوحہ کرو گے۔ اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت، ماتم کرنے والی عورت جب تک توبہ نہیں کرتی، بغیر توبہ کے مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کو 2 سزائیں ملتی ہیں۔ ایک سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر گرم تارکول پھینکا جائے گا، تارکول سندھی میں ڈاور کے چوں، تو یہ تارکول کیا ہے؟ جو روڈ کے اوپر کالا تیل جو ڈالا جاتا ہے گرم، وہ بھی جہنم کی دہکتی آگ سے گرم کر کے اس عورت کے اوپر پھینکا جائے گا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اسی طرح خارش کا لباس پہنایا جائے گا اس عورت کو، دوسری سزا قیامت کے دن یہ ہوگی۔ اب دیکھیں خارش ہمارے جسم کے کسی حصے کے اوپر ہوتی ہے تو نہ ہم سکون کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ سکون کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ جب پورے جسم کے اوپر خارش کا لباس ہی پہنایا جائے تو پھر انسان کے 2 ہاتھ ہیں، خارش کو کھجانے کے لیے یا خارش سے سکون پانے کے لیے جسم کے کس کس حصے کے اوپر ہاتھ مارے گا؟ ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک پورا جسم خارش زدہ ہوگا۔ اس سے بڑی کسی کے لیے سزا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو عورتیں نوحہ کرتی ہیں، میں حدیث کے اندر ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے عورتوں کا۔ اب یہ بات سمجھنے کی، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں ماتم کرنا یا اللہ کے رسول کے دور میں کسی غم کے اوپر رونا یہ صرف عورتوں کا شیوا تھا، عورتوں کا کام تھا۔ مرد کسی بھی بڑے سے بڑے غم کے اوپر، حادثے کے اوپر نہیں روتے تھے، اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، اور عورتوں کی نشانی سمجھتے تھے کہ کسی غم کے اوپر چیخ کر چلا کر روئیں یا اپنا سر پیٹیں۔ جیسے آج کل کے دور کے اندر کوئی مرد عورتوں کی چوڑیاں پہننا اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، عورتوں کی چوڑیاں پہننا اپنے لیے عار سمجھتا ہے، اسی طرح کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں پہننا فقط عورت کا کام ہے، اسی طرح عرب لوگ بھی رونا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا فقط عورت کی نشانی، عورت کی علامت سمجھتے تھے۔ مردوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا تھا کہ کسی غم کے اوپر، حادثے کے اوپر روئیں، سر پیٹیں، ماتم کریں وغیرہ، یہ عورتوں کا شیوا ہوتا تھا۔ اس لیے بار بار حدیث کے اندر عورتوں کے بارے میں منع آئی ہے، اور یہاں پر ہماری امت کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ حال ہے تو عورتیں تو دور کی بات ہیں، سب سے زیادہ آج کل جو غم منا رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، وہ بیچارے مرد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان حدیث میں عورتوں کو کیوں منع کیا گیا ہے، سر پیٹنے سے اور رونے سے مردوں کو منع کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت عرب معاشرے میں یہ کام کرتی ہی عورتیں تھیں، مرد کرتے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے بار بار ان حدیثوں کے اندر
عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو 2 سزائیں قیامت کے دن دی جائیں گی، ایک خارش کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے اوپر تارکول تارکول گرایا جائے گا۔ اچھا، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو پیچھے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے وہ حدیث ہے 2160، اور اب جو حدیث آنے والی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2161۔ اس کا مطلب اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زیادہ آپ خود اس حدیث کو دیکھ لیجئے گا کہ غزوہ موتا لگی ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر جو فوج بھیجی ہے اس فوج کے 3 سپہ سالار بھیجے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 سپہ سالار بھیجے تھے اور کہا تھا کہ ایک امیر شہید ہو جائے تو پھر اس کی جگہ پہ دوسرا آ جائے، دوسرا شہید ہو جائے تو پھر اس کی جگہ پہ تیسرا آ جائے، تیسرا شہید ہو جائے تو پھر اس کی جگہ پر جس کو بہتر سمجھے مسلمان وہ خلیفہ بنے یا وہ لشکر کا امیر بنے۔ تو یہ تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی مدینہ میں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے حجرے کی کھڑکی کے سوراخ سے وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ مسجد نبوی کے صحن میں یا مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جعفر شہید ہو گئے، اور یہ اطلاع حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی عورتوں کو بھی مل چکی تھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس آدمی کو کہا کہ آپ جائیں ان کو منع کریں۔ تو وہ گیا منع کرنے، لیکن وہ عورتیں نہیں مانیں اور واپس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، وہ عورتیں تو نہیں مان رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر جاؤ، پھر گئے، پھر بھی وہی جواب لائے۔ تیسری بار اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ عورتیں پھر بھی رو رہی ہیں۔ تو تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رونے والیوں، ان نوحہ کرنے والیوں کی منہ میں مٹی ڈال دو، ان نوحہ کرنے والی عورتوں کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اب یہ 3-4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس سے ہم خود تجزیہ کر سکتے ہیں، ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں کہ تارکول کا عذاب ہوگا، خارش کا لباس پہنایا جائے گا، یا ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 2 مکروہ اور سخت کبھی قسم کی آوازوں سے سخت نفرت ہے، ایک گانے کی آواز ہے اور دوسری نوحہ کی آواز ہے۔ تو یہ چند جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جس ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور جو وعید اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے، یہ اس حالت کے بارے میں وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جنازہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہو، اور پھر اس غم میں آپ روئیں اور سر پیٹیں، یعنی تازے غم کے اوپر، جو تازہ غم آپ کو لاحق ہوا ہے، آپ کا کوئی عزیز قریب شہید ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے، اس وقت آپ رو رہے ہوں، اس رونے کے اوپر یہ حدیثیں آئی ہیں، تازے غم کے اوپر یہ حدیثیں آئی ہیں اور ان کے اندر یہ وعیدیں آئی ہیں۔ اب اس رونے کا، اس ماتم کا، اس نوحے کا کیا حال ہوگا جو نوحہ، جو رونا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی برقرار رہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا رونا، ہمارا دھونا، ہمارا ماتم کرنا، ہمارا نوحہ کرنا برقرار ہے۔ تو ان جو وعیدیں آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو ان وعیدوں کے اندر، ان عذابوں کے اندر اور بھی شدت آ چکی ہے، اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا را آپ فرقوں کے خول سے باہر نکلیں۔ میرے حلیے کو دیکھ کر یا ٹوپی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ اہل سنت کا ترجمان ہے، یہ فلاں مکتبہ فکر کا ترجمان ہے۔ میں نے جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس ہستی کی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، جو ہستی ہم سب کی آقا و مولا ہے۔ وہ ہستی، ان ہستی کے فرمودات، ان کے ارشادات ہم سب کے لیے قابل عمل ہیں، نمونہ ہیں، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں نوحہ کے بارے میں، ماتم کے بارے میں ہمارے سامنے آئیں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ محرم کا غم ہے، یا اپنے کسی عزیز و قریب کا غم ہے، یا ہمارے کسی رشتہ دار کا غم ہے، تو اس غم کو ہم کیسے منائیں؟
ہم اس غم کا اظہار کیسے کریں؟ شریعت نے ہمارے لیے غم کے اظہار کا کوئی طریقہ دیا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، شریعت نے غم کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ اس طرح آپ غم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے لاڈلے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اوپر غم کا اظہار کیا تھا۔ کس طرح کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ میرے ابراہیم جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی ماریہ قبطیہ کے وطن اطہر سے تھے، تو ان کی فوتگی ہوئی، وہ دودھ پیتے بچے تھے اور اللہ کے رسول کو بڑا پیار تھا ان سے، بڑی محبت تھی ان سے۔ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اللہ کے رسول کو اتنا غم ہوا، اتنا اللہ کے رسول کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابراہیم آنکھیں تو آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور دل بھی غم سے پھٹا جا رہا ہے، لیکن پھر زبان سے ہم نے وہی کہنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جس سے اللہ راضی ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کون سی باتیں کرنے سے راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، میں اسی سے راضی ہوں، میں صبر والوں سے راضی ہوں، میں نوحہ کرنے والوں، میں رونے پیٹنے والوں، میں غم کا اظہار سر عام سر بازار کرنے والوں سے راضی نہیں ہوں۔ تو ہم اور پھر بات جہاں تک تعلق ہے اے ابراہیم تیری جدائی کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری غم اور تیری جدائی کا مجھے جو غم ہے، اس غم نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ اتنا غم ہے کہ جو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف ہم نے زبان صبر کی وجہ سے بند کی ہوئی ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم کہیں گے، اس سے زیادہ ہم اپنی خواہشات کے لیے، ہم اپنے اندر کی جو آگ ہے اس کو ٹھنڈی کرنے کے لیے کوئی غلط کام، کوئی ناجائز جملہ اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ تو ہر محرم الحرام کے دن پر ہم بھی اپنی زبان پر یہی جملے ارشاد فرمائیں جو اللہ کے رسول نے فرمائے تھے۔ اے ان العین تدمع، اے شہدائے کربلا ہماری آنکھیں تو غموں سے، ہماری آنکھیں تو آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ والقلب یحزن، اے شہدائے کربلا ہمارے دل تو غم سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا اللہ، ہم پھر بھی وہی جملے کہیں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس دن یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ ہم بے صبری کے کلمات، ماتم کے کلمات، نوحے کے کلمات ہم زبان پر نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور خود اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی جدائی کا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا حُسَيْن لَمَحْزُونُونَ، یا شہدائے کربلا لَمَحْزُونُونَ، اور آپ کی جدائی کے غم کے اندر ہمارے دل تو پھٹے جا رہے ہیں، ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے آپ کے غم کی وجہ سے۔ کون مسلمان ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی جدائی کے اوپر روتا نہ ہو، غم کے آنسو بہاتا نہ ہو؟ کون مسلمان ہے؟ لیکن ہمارا سب سے بڑا اختلاف کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی غم کے اظہار کے اوپر ہے۔ ہم جو غم کے اظہار کا کہتے ہیں وہ جائز طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے رضا کے اوپر راضی رہیں، ہم صبر کریں، اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ برا سلوک کیا، ان کے ساتھ دل میں نفرت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ نفرت کریں، ان کے ساتھ محبت اور لو لگانے کا کوئی طریقہ اختیار نہ کریں، ان کے ساتھ سخت نفرت کریں، اور اس مہینے کے اندر ہم وہی کہیں جو ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی صبر کے کلمات کہیں، ماتم نہ کریں۔ تو یہ ہے شریعت کے اندر غم منانے کا صحیح طریقہ۔ صرف فرق جو ہے نا، اختلاف جو ہے وہ غم کے طریقے کے اندر ہے۔ ہم غم کا اظہار کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، اور وہ جو غم کا اظہار کرتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے، اور ان طریقوں سے، ان حرکات و سکنات سے اللہ کے رسول نے جس صریح طور پر منع کیا ہے وہ آپ کے سامنے گزر گیا۔ جہاں تک تعلق ہے عورتوں کے غم منانے کا، وہ 3 قسم کی عورتیں ہیں جو غم منا سکتی ہیں۔ کون سی عورتیں؟ ایک وہ عورت جس کو شوہر نے طلاق دے دی ہے، وہ 3 مہینے تک سوگ منائے، غم منائے،
اور غم کا طریقہ بھی شریعت نے بتا دیا کہ اس کو بھی ماتم نہیں کرنا، اس کو بھی نوحے نہیں کرنے، اس کو صرف اپنے گھر میں بیٹھنا ہے اور بناؤ سنگھار کا کوئی کام نہیں کرنا، میک اپ کا کوئی کام نہیں کرنا، یعنی ایسی زیب و زینت اختیار نہیں کرنی جس زیب و زینت کی وجہ سے دوسرے مرد کا دل اس عورت کے اوپر میلان کھائے۔ ان طریقوں سے بچنا ہے۔ تو ایک تو اس متعلقہ عورت جس کو طلاق ہو جائے وہ 3 مہینے اس کو غم اور سوگ کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور دوسری وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کو بھی شریعت نے 4 مہینے 10 دن کے لیے سوگ منانے اور غم منانے کی اجازت دی ہے کہ وہ بھی گھر کے کونے میں بیٹھ کر، گھر کے کسی خالی کمرے میں بیٹھ کر غم منا سکتی ہے، یعنی خاموشی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے۔ اس کو جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بناؤ سنگھار کا کوئی کام نہیں کر سکتی، زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، اور کسی کے ساتھ میل جول اور تعلق نہیں رہ سکتی، صرف صبر کے ساتھ اس کو ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ اور تیسری وہ عورت جس کے گھر کا قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا ہو، اس کو بھی 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ یہ 3 طریقے سوگ منانے کے جن کی اجازت شریعت نے دی ہے وہ بھی عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے پھر بھی کوئی ایک گنجائش بھی نہیں نکلتی سوگ منانے کی یا غم منانے کی۔ تو ہمارا حال کیا ہے آج؟ ہم تو 1400 سال گزرنے کے بعد ہم اسی غم میں، ہم اسی ماتم میں، ہم اسی نوحے میں لگے ہوئے ہیں۔ غم تو ہمارا بھی ہے، ہمدردی تو حضرت حسین کے ساتھ ہماری بھی ہے، لیکن ہم اتنا آگے نہ جائیں کہ شریعت کے حدود، اس کے قیود، اس کا جو بارڈر ہے، اس کی جو ریڈ لائن ہے اس کو توڑ کر ہم وہ کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم وہ کریں جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ہم وہ کریں جس سے لوگ جذباتی ہوں۔ اس طرح ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر غم منانے اور ماتم کرنے کے حوالے سے چند تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے گزر گئی۔ جہاں تک ایک اور بات ہے، ہم غم کیوں مناتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر۔ دوسری بھی جو لوگ غم مناتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ لوگ جو غم کرتے ہیں یا ماتم مناتے ہیں یا نوحہ کرتے ہیں اس کی 2 وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شہادت یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شہدائے کربلا جیسا سانحہ انسانی تاریخ میں کبھی پیش نہیں آیا، شاید اس لیے یہ اتنا ماتم کا منظم اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس سے بھی بڑے بڑے واقعات اور سانحات تاریخ میں پیش آ چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس پانی جو پانی پینے سے منع کیا گیا تھا وہ پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے جیب سے خریدا ہوا پانی تھا۔ 36,000 درہم میں یا 35,000 درہم میں حضرت نے وہ کنواں خریدا تھا، اس کو اپنے خریدے ہوئے کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دریا یا جس سمندر کے پانی سے پانی پینے سے منع کیا گیا تھا وہ حضرت حسین کا اپنا نہیں تھا، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی جیب سے خریدا ہوا وہ پانی نہیں تھا۔ تو ایک وہ چیز جو میری اپنی ہے اس سے اگر مجھے روکا جائے تو یہ زیادہ ظلم ہے۔ جو چیز میری اپنی نہیں ہے عام لوگوں کی بھی ہے اور اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، جس طرح دریا کا پانی اس میں سب کا حق ہے، تو اس سے اگر مجھے روکا جائے گا تو یہ ظلم ضرور ہے، لیکن اس ظلم سے کم ہے کہ جو ظلم اس طرح کیا جائے کہ مجھے اپنی چیز سے محروم رکھا جائے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو پانی بند کیا گیا تھا وہ 3 دن بند کیا گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی اور کھانا دونوں چیزیں 40 دن تک بند کی گئی ہیں۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ 40 دن تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے جاندار چیز؟ تو یہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی، جس طرح عام اولیاء کی کرامت ہوتی ہے، تو وہ تو صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ کر اپنی بھوک مٹاتا تھا اور روزے رکھ کر اپنی پیاس مٹاتا تھا، تو یہ نماز، روزے اور دعاؤں کی برکت سے وہ زندہ رہے، ورنہ ظاہری اسباب سے تو وہ 3 دن کے بعد زندہ نہ رہ سکتے۔ لیکن 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر یہ پانی بند کیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر 3 دن پانی بند رہا۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ظلم زیادہ کون سا ہے، یا مظلوم زیادہ کون ہے، بڑا مظلوم کون ہے؟ بڑا مظلوم تو وہ ہے جس کے اوپر 40 دن پانی بند کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں
جس زمین کے اوپر نماز پڑھنے سے روکا گیا، کیا وہ حضرت حسین کی اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی زمین تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی زمین تھی، تو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے علاقے میں گئے تھے، وہاں پہ شہید ہوئے، اور یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے گھر میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ظالموں نے آ کر اس کے اوپر زبردستی حملہ کر دیا۔ ہاں، وہاں پر تو یہ کہہ سکتے ہیں کوفی لوگ کہ یا یزید یہ کہہ سکتا ہے کہ حسین نے بغاوت کی ہے، اور ان کی نظر میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ حضرت عثمان نے تو کوئی بغاوت ہی نہیں کی تھی، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت یزید کو تو حضرت حسین کی قیادت سے، حضرت حسین کی شخصیت سے بڑا خطرہ تھا، اور یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بغاوت کر رہے تھے، نہ ان کی شخصیت سے کسی کی کرسی کو یا کسی کو اقتدار کا خطرہ تھا، پھر بھی اس کو شہید کر دیا۔ تو یہ نہ کہیے کہ حضرت حسین غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسی یا اس جیسا کوئی سانحہ پیش نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرابت کے اندر یا خونی رشتے کے اندر بڑے افضل ہیں، حضرت عثمان سے بھی افضل ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بڑا قیمتی ہے، لیکن مظلومیت کی وجہ سے اگر ماتم کرنا جائز ہے تو پھر مظلومیت حضرت عثمان کی بڑی ہے، اس کے لیے بھی ماتم کیا جائے۔ اگر حضرت حسین کے اوپر ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں یا ماتم کرنا جائز ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، فضیلت والے ہیں، تو اس لیے بھی ماتم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی تھی، وہ 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دی تھی۔ تو والد سے بیٹا افضل ہوتا ہے یا والد افضل ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اس لیے اگر غم منانا جائز ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز ہوتا۔ پھر اس لیے اس طرح آگے چلے جائیں، حضرت عثمان، پھر ان سے افضل حضرت ابو بکر، پھر ان سے افضل حضرت عمر، پھر ان سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے افضل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے لیے کسی حادثے کے اوپر، کسی واقعے کے اوپر غم منانا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر غم مناتی اور ماتم مناتی، کیونکہ اس امت کے لیے حضور کی وفات سے زیادہ کوئی اندوہناک واقعہ نہیں ہے، کوئی غمناک واقعہ نہیں ہے، بڑا واقعہ نہیں ہے، کوئی غمناک واقعے سے بڑا واقعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ماتم کی کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ماتم کرنا کسی کی افضلیت کی دلیل ہے یا کسی کے زیادہ مظلومیت کی دلیل کی وجہ سے ماتم کرنا جائز ہوتا تو پھر اس سے بڑی مظلومیتیں پیش آ چکی ہیں، اس سے بڑے افضل لوگ جا چکے ہیں، تو ان لوگوں کی وفات کے اوپر یا ان کی شہادت کے اوپر رونا پیٹنا دھونا جائز ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ سال کے 365 دنوں میں سے کوئی ایک دن ماتم کے بغیر ہم نہ رہ سکتے، پورا سال ہم ماتم کرتے رہتے، باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے۔ تو بات لمبی ہو گئی۔ تو یہ شہدائے کربلا کے اوپر غم کرنا، ماتم کرنا، ان افضل لوگوں کے اوپر رونا دھونا تو جائز نہیں ہے۔ اب خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو پڑھ کر دیکھیں کہ جس دن حضرت شہید ہو رہے ہیں، خیمہ سے نکلتے ہوئے اپنی بہن کو آخری جو وصیت کی ہے، علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے آخری وصیت جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ہے، زینب بنت علی کو کی ہے، وہ یہ تھی کہ اے بہن میری شہادت کے اوپر غم نہ کرنا، میری شہادت کے اوپر اپنے سر کھول کر اس میں مٹی نہ ڈالنا، چہرہ نہ پیٹنا، گریبان نہ پھاڑنا، کچھ بھی نہیں کرنا، صبر کرنا، جو ہو چکا ہے سو ہو جائے، جو ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا، آپ صبر نہ کرنا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے گھر کی عورت، میرے خانوادے کی عورت، وہ لوگوں کے جو غیر لوگ ہیں، غیر محرم لوگ ہیں، ان کے سامنے آ کر روئے اور پیٹے،
پھر حضرت حسین امت کی دوسری عورتوں کے لیے کیسے چاہیں گے کہ میرے گھر کی عورت تو میرے لیے ماتم نہ کرے، باقی امت کی عورتیں میرے لیے ماتم کرتے رہیں، بازار میں نکلتی رہیں اور غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے سر کھول کر ماتم کرتی رہیں، نوحہ کرتی رہیں۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس سے زیادہ غم ہوگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کی روح کے ساتھ ہم اتنی بے وفائی نہ کریں، ان کی روح کے ساتھ ہم اتنا اذیت ناک جو ہے سلوک نہ کریں، ان کے روح کو سکون پہنچائیں۔ سکون پہنچانے کا یہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔